السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم 8واں سبق پڑھیں گے ختم نبوت کورس کا۔ آج کے ہمارے سبق کا موضوع ہے لاہوری اور قادیانی مرزائیوں میں فرق۔ یہ بات جاننا ضروری ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کے دو گروپ ہیں، ایک گروپ کو لاہوری اور دوسرے کو قادیانی گروپ کہتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور نور الدین کے زمانے تک یہ ایک تھے۔ مارچ 1914 میں نور الدین کے انجہانی ہونے پر لاہوری گروپ کے چیف گرو محمد علی ایم اے اور اس کے حواریوں کا خیال تھا کہ نور الدین کی جگہ محمد علی کو قادیانی جماعت کی جو اقتدار ہے وہ سونپ دی جائے، مگر مرزا قادیانی کے خاندان کے افراد اور مریدوں نے نوعمر مرزا محمود کو مرزا قادیانی کی نامنہاد خلافت کی گدی پر بٹھا دیا۔ محمد علی لاہوری اپنے حواریوں سمیت اپنا سا منہ لے کر لاہور آ گئے۔ تب سے مرزا قادیانی کی جماعت کے دو گروہ بن گئے، ایک گروہ کا نام لاہوری اور دوسرے گروہ کا نام قادیانی۔ اچھا، پھر دنیا بھی یہ جانتی ہے کہ یہ لڑائی صرف اور صرف اقتدار کی لڑائی تھی، عقائد کا ان میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اس لیے لاہوری گروپ مرزا قادیانی اور نور الدین کے زمانے تک عقائد میں نہ صرف قادیانی گروپ کا یہ ہمنوا تھا، بلکہ اب بھی یہ لاہوری گروپ مرزا قادیانی کو اس کے تمام دعویٰ میں سچا سمجھتے ہیں، یعنی قادیانی نے جتنے بھی دعوے کیے ہیں سب دعووں میں ان کو سچا سمجھتے ہیں۔ امام سمجھتے ہیں اس کو، مامور بن اللہ سمجھتے ہیں، مجدد سمجھتے ہیں، مہدی سمجھتے ہیں، مسیح سمجھتے ہیں، ذلی و بروزی نبی وغیرہ، یہ سب عقائد ان کے ہیں، لاہوری گروپ کے بھی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مرزا کے تمام کفریہ دعووں کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور مرزا قادیانی کے عقائد کی ترویج اور توسیع اور اس کی کتب کی اشاعت بھی کرتے ہیں۔ قادیانیوں نے لاہوریوں کے متعلق یہ پروپیگنڈا کیا کہ اقتدار نہ ملنے کے باعث علیحدہ ہوئے، تو لاہوریوں نے اپنے دفاع کے لیے اقتدار کی لڑائی کو عقائد کا اختلاف کا چولا پہنا دیا کہ جی یہ تو عقائد کا اختلاف ہے، اقتدار کی کوئی لڑائی نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں پھر لاہوریوں نے کہا کہ جی ہمیں قادیانیوں سے 3 مسائل میں اختلاف ہے، یعنی لاہوری اپنے آپ کو عقائد کی لڑائی کا یہ جو لیبل لگنا تھا کہ عقائد کی لڑائی کی وجہ سے الگ ہوئے ہیں، اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے ان 3 چیزوں میں اختلاف پیدا کر دیا کہ جی یہ ان 3 چیزوں سے ہمیں اختلاف ہے، باقی ہمیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور کوئی ہماری اقتدار کی لڑائی نہیں ہے۔ سب سے پہلا ان کا اختلاف کہ قادیانی گروپ مرزا کے نہ ماننے والے کو کافر کہتے ہیں، اور لاہوری کہتے ہیں جی ہم ان کو کافر نہیں کہتے، نہ مانے تب بھی ہم ان کو کافر نہیں کہتے۔ پھر دوسرا اختلاف وہ یہ کہتے ہیں جی قادیانی گروپ مرزا قادیانی کو قرآنی آیت مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد کا مصداق قرار دیتے ہیں، اور لاہوری گروپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس آیت کا مصداق مرزا قادیانی کو نہیں سمجھتے۔ پھر تیسرا اختلاف یہ ہے کہ قادیانی گروپ مرزا کو حقیقی نبی قرار دیتا ہے، اور لاہوری گروپ کہتے ہیں کہ جب ہم ان کو حقیقی نبی قرار نہیں دیتے۔ پھر اس بات پر ان کے درمیان بڑے مناظرے بھی ہوئے۔ مباحثہ راولپنڈی نامی کتاب میں دونوں کے تحریر مناظروں کی رویداد بھی شائع ہوئی۔ فریقین نے مرزا قادیانی کی کتب سے حوالہ جات دیے۔ یہ خود مرزا قادیانی کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے کہ مرزا قادیانی کے دعوے ایسے شیطان کی آنت سے الجھے ہوئے تھے کہ مرزا کے ماننے والے خود فیصلہ نہیں کر پائے کہ مرزا قادیانی کیا دعوے تھے، یعنی ایسے شیطانی اس کے دعوے تھے۔ لیکن یہ اقتدار کی رساکشی اور نفس پرستی ہے کہ جب 2 گروپ بن گئے، ایک گروپ کا چیف مرزا محمود اور دوسرے گروپ کا چیف مرزا محمد علی لاہوری یہ قرار پائے، تو مرزا محمود نوجوان تھا، اقتدار اور پیسہ اس کے پاس تھا، اس نے وہ بے اعتدالیاں کی کہ مرزا قادیانی کے پکے مرید کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ مرزا محمود کی جنسی بے راہ روی اور رنگینیاں اور سنگینیاں اس داستان نے قادیان سے لاہور تک کا ظفر کیا، تو لاہوری گروپ نے تاریخ محمودیت
ربوہ کا پوپ، ربوہ کا مذہبی آمر، کمالات محمودیہ، ایسی دسیوں کتابیں لکھ ڈالی اور مرزا محمود کی یعنی بدکرداریوں کو بالکل واضح کیا۔ مرزا محمود نے غزل کے طور پر لاہوریوں کو وہ بے نقط سنائی، یعنی اتنی گالیاں دیں کہ الامان والحفیظ فاروق، یہ جو مرزا محمود نے جو لاہوریوں کو سنائی اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں۔ فاروق جناب خلیفہ قادیان کے ایک خاص مرید کا اخبار ہے۔ جناب خلیفہ صاحب کئی مرتبہ اس کی خدمات کے پیش نظر اور اس کی توسیع اشاعت کی تحریر یہ چلا چکے ہیں، اور یہ بازاری تحریریں اور شائع کرنے اور گالیاں دینے کے لحاظ سے اس اخبار کو قادیانی پریس میں بہت اونچا درجہ حاصل ہے۔ جماعت لاہور اور اس کے اکابر کو گالیاں دینا اس اخبار کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ اس کے 28 فروری 1935 کی اشاعت میں ہمارے خلاف چند مضامین شائع ہوئے، ان میں بے شمار گالیاں دی گئیں جن میں بطور نمونہ درج ذیل کی جاتی ہیں۔ یعنی یہ لاہوریوں کو جو مرزا محمود نے گالیاں دیں وہ نمونہ کے طور پر چند پیش کی جاتی ہیں کہ لاہوری اصحاب الفیل ہیں، اہل پیغام کی یہودیانہ کلابازیاں، ظلمت کے فرزند اور زہریلے سانپ، لاہوری اصحاب الاخدود، خباثت اور شرارت اور رذالت کا مظاہرہ، دشمنان سلسلہ کی بھڑکی ہوئی آگ، یہ پیغامی لاہوری فریق عبادت دنیا وقود النار بن گئے، نہایت ہی کمینے سے کمینے اور رذیل سے رذیل فطرت والا اور احمق سے احمق انسان تھا۔ اصحاب خدود پیامی، دوغلے اور نیمے دروں نیمے بروں عقائد، یعنی اپنی طرف سے عقائد بنائے ہوئے ان کے بد لگام پیغامیوں، حرکات دینیہ، افعال شنیعہ، یعنی مختلف قسم کے انہوں نے تقریباً کو 41 کے قریب جو ہے وہ اس سے زیادہ مختلف قسم کے القابات ان کو دیے۔ تو اس کے جواب میں لاہوری مرزائی بھی قادیانی کو گالیاں دینے سے کم نہ تھے۔ تو چنانچہ مولوی محمد علی صاحب لاہوری کا خطبہ جمعہ 19 اکتوبر 1945 یہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ خطبہ بھی حسب معمول جماعت احمدیہ اور حضرت ام المؤمنین ایدہ اللہ کے خلاف الزامات اور گالیوں سے پر ہے۔ یعنی یہ محمد علی لاہوری جو ہے نا، جو لاہوری قادیانی تھا، وہ یہ کہتا ہے جناب مولوی صاحب کی گالیوں کی شکایت کہاں تک کی جائے کہ ان کا جوش غیظ و غضب ٹھنڈا ہونے میں آتا ہی نہیں۔ ہم ان کی گالیاں سنتے سنتے تھک گئے، مگر وہ گالیاں دیتے تھکتے نہیں۔ ہر خطبہ گزشتہ خطبہ سے زیادہ تلخ اور طعن آمیز ہوتا ہے۔ بدگو اور بد زبانی اب جناب مولوی صاحب کی عادت ثانیہ بن چکی ہے۔ کوئی بات طعن و تشنیع اور گالی گلوچ کی آمیزش کے سوا کر ہی نہیں سکتے۔ یہ مضمون شائع ہوا ہے الفضل قادیان اخبار کے اندر، جلد 23، اور اس کا نمبر ہے 273 صفحہ 4۔ یہ 22 نومبر 1945 کو شائع ہوئی۔ لیکن گالی گلوچ کی بچھاڑ تو دونوں جماعتوں کی عادت تھی، کبھی ایک سبقت لے جاتی کبھی دوسری۔ اس فن کی بنیاد خود مرزا قادیانی صاحب کی کتابوں میں رکھی گئی۔ بس ظاہر ہے کہ جو مرزا کو ماننے والے ہیں پھر انہیں کی اتباعی کریں گے۔ مرزا محمود نے محمد علی کی گالیوں کی شکایت کی، اب محمد علی کی مرزا محمود کے متعلق شکایت بھی دیکھیں۔ خود جناب میاں محمود احمد صاحب نے مسجد میں جمعہ کے روز خطبہ کے اندر ہمیں دوزخ کی چلتی پھرتی آگ، دنیا کی بدترین قوم، سنڈاس اور اس پر پڑے ہوئے چھلکے، یہ الفاظ اس قدر تکلیف دہ ہیں کہ ان کو سن کر ہی سنڈاس کی بو محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ مولوی محمد علی صاحب قادیانی امیر جماعت لاہور کا خطبہ مندرجہ اخبار پیام صلح لاہور، یہ 3 جون 1934 کو یہ اخبار شائع ہوئی۔ اس میں محمد علی نے میاں محمود نے یہ جو خطبہ تھا اس کا محمد علی نے شائع کیا۔ تو مسلمانوں نے لاہوری اور قادیانی دونوں کی اس باہمی چخ پخ کو ایک سکہ کے 2 رخ قرار دے دیا۔ ایک گروہ کے 2 چیلوں کی اخلاق باختگی کو مرزا قادیانی کی روحانی تربیت کا نتیجہ قرار دیا کہ یہ جو آپس میں لڑائیاں کر رہے ہیں
یہ مرزا قادیانی کی جو تربیت ہے اس کا نتیجہ ہے۔ اور اس بارے میں امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سے پوچھا کہ لاہوریوں و قادیانیوں میں کیا فرق ہے، تو آپ نے فی البدیہہ کہہ دیا کہ بہر دو لعنت، خنزیر خنزیر ہوتا ہے چاہے گورے رنگ کا ہو یا کالے رنگ کا، کفر کفر ہے چاہے لاہوری ہو یا قادیانی۔ لاہوریوں کا مرکز لاہور میں ہے، قادیانیوں کا مرکز پاکستان بننے کے بعد چناب نگر، اور اب ان کا مرکز بہشتی مقبرہ سمیت لندن کو سدھار دیا گیا۔ تمام علماء اسلام نے دونوں گروپوں کے کفر کا فتویٰ دیا ہے، اور قومی اسمبلی اور سپریم کورٹ تک سب نے دونوں کو کافر و غیر مسلم بیان کیا ہے۔ اب پھر سوال یہ ہے کہ لاہوری گروپ کافر کیوں؟ لاہوری گروپ کے اندر کفر کی کون سی جو ہے نا وہ آمیزش ہے، اور کون سی وہ یعنی کس بات کے تحت ان کو ہم کافر کہتے ہیں، اس کو بھی مناقشہ کیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ بالاجماع کافر ہے، اور اس کو جو اپنا امام و مجدد و معمور من اللہ اور مہدی اور مسیح ذلی نبی تسلیم کرے وہ بھی کافر ہیں۔ حتیٰ کہ مدعی نبوت کو، یعنی جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرے اس کو مسلمان سمجھنے والے بلکہ جو اس کو کافر نہ سمجھیں وہ بھی کافر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے اپنے فتاویٰ میں، عدالتوں نے اپنے فیصلوں میں، اور اسمبلی نے اپنے قانون میں قادیانیوں کی طرح لاہوری گروپ کو بھی کافر قرار دیا ہے۔ مرزا قادیانی کے کفریہ دعوی جن کو لاہوری گروپ بھی تسلیم کرتے ہیں وہ بھی ذرا ہم سن لیں۔ سب سے پہلا یہ کہ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، دافع البلا صفحہ 11 کے اندر یہ انہوں نے لکھا ہے، تو اس کو لاہوری گروپ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ پھر لاہوری گروپ والے کہتے ہیں ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں، اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اس کی مرزا قادیانی کی اس جملے کو۔ یہ اس نے ملفوظات صفحہ 127 جلد 10 کے اندر لکھا ہے۔ یہ 5 مارچ 1908 میں یہ کتاب جو ہے نشائع ہوئی، اس میں اس نے لکھا۔ پھر اس نے لکھا کہ میری دعوت کی مشکلات میں سے ایک رسالت اور وحی الہی اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ تھا۔ مرزا قادیانی کے دعوے کو یہ بھی تسلیم کرتے ہیں، لاہوری بھی تسلیم کرتے ہیں۔ پھر نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا، یہ اس مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے، حقیقت الوحی کے اندر انہوں نے لکھا ہے۔ پھر اس امت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی برکت سے ہزارہا اولیاء ہوئے ہیں، اور ایک وہ مرزا بھی ہوا جو امتی بھی ہے اور نبی بھی ہے، یہ بھی انہوں نے حقیقت الوحی کے اندر لکھا ہے۔ تو اس کو یہ بھی جو ہے نا وہ لاہوری گروپ تسلیم کرتے ہیں۔ پھر اس نے لکھا کہ ہمارے نبی ہونے کے وہی نشانات ہیں جو تورات میں مذکور ہیں، میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں، پہلے بھی کئی نبی گزرے جنہیں تم لوگ سچے مانتے ہو۔ تو یہ بھی مرزا کے دعوے کو، قادیانی کے دعوے کو وہ سچا سمجھتے ہیں، لاہوری گروپ والے بھی اور قادیانی گروپ دونوں۔ ان حوالہ جات میں مرزا قادیانی کا صراحت کے ساتھ نبوت کا دعویٰ موجود ہے، اور پہلے انبیاء سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نبی ہونے کے مدعی ہیں۔ اب نبی کے لیے معجزہ چاہیے، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ نہ دیا ہو۔ مرزا قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے لیے معجزہ چاہیے، چنانچہ وہ اپنے معجزات کے متعلق خود لکھتا ہے کہ اگر میں مرزا صاحب معجزہ نہیں تو جھوٹا ہوں، تحفۃ الندوہ کے اندر اس نے لکھا ہے۔ اور پھر دوسرا اس نے لکھا کہ مگر میں تو اس سے بڑھ کر اپنا ثبوت رکھتا ہوں کہ ہزارہا معجزات اب تک ظاہر ہو چکے، یہ بھی اس نے تحفۃ الندوہ کے اندر لکھا ہے مرزا نے، اس کو بھی لاہوری گروپ تسلیم کرتے ہیں۔ اور پھر خدا تعالیٰ میرے لیے اس کثرت سے نشان دکھلا رہا ہے کہ اگر نوح کے زمانے میں وہ نشان دکھلائے جاتے تو وہ لوگ غرق نہ ہوتے، تتمہ حقیقت الوحی کے اندر انہوں نے لکھا ہے۔ پھر دیکھیں نبی کے لیے وحی نبوت بھی ہونی چاہیے، تو مرزا قادیانی اس کے متعلق لکھتا ہے، اور خدا کا کلام اس قدر مجھ پر نازل ہوا کہ اگر وہ تمام لکھا جائے تو 20 جز سے کم نہیں ہوگا، یہ بھی حقیقت الوحی کے اندر دعویٰ لکھا ہوا ہے اس کا، مرزا قادیانی کا۔ اب ان حوالہ جات سے یہ امر پائے ثبوت تک پہنچ گیا کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا جو دعویٰ کیا ہے یہ امر طے شدہ ہے کہ دعوت النبوہ بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ بالاجماع یہ کفر ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور پھر یہ کفریہ کے دعوے ہیں، لاہوری گروپ اس کو بھی صحیح سمجھتے ہیں، اس لیے قادیانیوں کی طرح لاہوری گروپ بھی کافر ہیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔